تو مسجد کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اسی لیے جس جگہ کو مسجد کی نیت کر لی جائے وہ جگہ اس کے بعد قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، کسی دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کی مساجد کی جگہوں کو بیت اللہ شریف کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا اور ان ساری جگہوں کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ قیامت کے دن جنت کا ٹکڑا بنے گا. کیوں؟ نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی. نسبت بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، نسبت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. مفسرین نے اس کا جواب لکھا. وہ فرماتے تھے کہ اونٹنی جنت میں تو نہیں جاتی، لیکن اس کے ساتھ کیوں وعدہ فرما لیا؟ تو مفسرین نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے اس کا نام ناقۃ اللہ رکھ دیا تھا. اللہ کی اونٹنی، اللہ کے نام کی نسبت لگ گئی تھی، اس نسبت کے صدقے اللہ نے اونٹنی سے بھی جنت کا وعدہ فرما لیا. سبحان اللہ، یہ نسبت بڑی چیز ہے. اس گھر کو اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت ہے. اس لیے جب کوئی آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت کے اندر درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں میرے گھر کی طرف چلنے والے ہوں ان کو قیامت کے دن کی روشنی کی خوشخبری عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. یہ مسجدیں اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جتنی دیر مسجد میں آ کر بیٹھے گا ہر سانس لینے پر اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی. یعنی وہ ذکر بھی نہیں کر رہا، وہ تلاوت بھی نہیں کر رہا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی رحمتیں کہ میرے گھر میں بیٹھے سانس لے رہے ہو، تم جتنے سانس میرے گھر میں لوگے ہر سانس پر 10 نیکیاں عطا کر دی جائیں. نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین جگہیں کون سی ہیں، پسند ہیں؟ اے اللہ کے نبی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت سے پوچھا، واپسی آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اتنا قرب عطا کیا کہ مجھے اللہ کا اتنا قرب پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا. اتنا قریب بلا کے بتایا کہ مجھے مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس لیے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتے ہیں اسے مسجد کا خادم بنا دیا کرتے ہیں. اس لیے جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جھاڑو دی اور مٹھی کے برابر مٹی اس نے مسجد سے باہر نکالی، وہ مٹھی کے برابر مٹی قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی بن جائے گی. مسجد کی خدمت کی ہے. اب تو ذرا دور بدل گیا نا، ورنہ پہلے دور میں ہمارے اکابرین ان کے گھروں کی عورتیں تہجد کے وقت اپنے خاوندوں کے ساتھ آتی تھیں اور مسجدوں کے اندر جھاڑو دے کے جاتی تھی. مسجد کے اندر جھاڑو دینا اپنے دل کے اندر جھاڑو دینے کے مترادف ہے. وہ مسجد جیسے صاف کر رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں اپنے دل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج تو پیسہ آنے کے بعد مسجد کی خدمت کو آر سمجھنے لگ جاتے ہیں. محبت سے خود کرنی چاہیے، سمجھے؟ اللہ اکبر. میں نے وسط ایشیا میں ایک عجیب بات دیکھی واقعی، کہ وہاں پر مسجدیں جب بھی بنتی ہے نا کسی محلے میں، تو لوگ مسجد میں اپنا حصہ مال کے اعتبار سے بھی ڈالتے ہیں اور جان کے اعتبار سے بھی ڈالتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میں حصہ مال کے اعتبار سے بھی ڈالتے ہیں، جان کے اعتبار سے بھی. وہ کیسے؟ وہ ایسے، ایک جگہ ہم گئے، مسجد بن رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا دانا بینا، پرسنالٹی بڑی اچھی، سر پہ مٹی کی اس نے
وہ بالٹی رکھی اور وہ اٹھا کے دے کے آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہ آئے بھئی یہ بندہ مزدور نظر تو نہیں آتا. جب وہ قریب آیا تو مجھے عالم جو تھے انہوں نے تعارف کروایا. کہنے لگے جی یہ ہمارے علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہیں. میں نے کہا ڈپٹی کمشنر؟ کہنے لگے جی ہاں یہ مسلمان ہے, ڈپٹی کمشنر ہے. میں نے کہا یہ تو سر پہ یہ مٹی لے کے جا رہا تھا. کہنے لگا جی کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کہیں مسجد بنتی ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے, ہم قیامت کے دن اللہ کا گھر بنانے والوں میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں. مال پیسہ تو دیتے ہی ہیں, ہم میں سے ہر بندہ 3 دن اپنے بزنس سے چھٹی لے کے مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنا اعزاز سمجھتا ہے. کہیں بھی مسجد بنے گی, کہنے لگا اس محلے کا ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کم از کم 3 دن مزدوروں کے ساتھ مزدوری نہیں کرے گا. اور یہ مزدوری اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, ہم نے مزدوری کرنی ہے. سبحان اللہ. حیران ہو گئے کہ علاقے کا ڈپٹی کمشنر اور مسجد کا وہ مٹی اٹھا کے لے جا رہا ہے. مجھے یاد آ گیا وہ زمانہ کہ جب کوئی کافر ملنے کے لیے آیا تھا اور پوچھا تھا کہ عمر فاروق لانو کہاں ہیں, تو لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی مسجد کی دیوار بن رہی تھی اور وہ گارا اٹھا کے لا جا رہے تھے, چھٹی ہو گئی تو کسی نہ کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہوں گے. تو ایک وقت تھا کہ امیر المؤمنین بھی مسجد جب بنتی تھی تو گارا سر پہ اٹھا کر مسجد کے لیے لایا کرتے تھے. اس لیے جب کہیں مسجد بنے تو مسجد میں فقط مال کا حصہ ہی نہیں, جان کا حصہ بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس نے اللہ کے گھر کو بنانے میں محنت کی ہوگی اس کو مزدوری دینا اللہ کے ذمے ہو جائے گا. اور جب بندوں کی مزدوری کرے وہ بھی شام کو کچھ لے جاتا ہے, جس نے اللہ کی مزدوری کی ہوگی پھر قیامت کے دن اللہ اس کو کیوں نہیں عطا فرمائے گی. اس لیے مسجد کا کام محبت سے کیا کریں, شوق سے کیا کریں. مسجد کی چیز کو اپنی چیز سے زیادہ اہم سمجھا کریں. آج تو مسجد کی چیزوں کا احساس ہی نہیں نہ ہوتا, اور مسجدوں کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ لاؤ اور یہ لاؤ. نہیں, ہم خیال رکھیں اللہ کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے. ہم اگر قبول ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی, منت ازو شناس کے در خدمت گزاشتت. اے مخاطب تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو اس کی خدمت کرتا ہے. ارے اس کی خدمت کرنے والے لاکھوں, یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے, اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. تو اس لیے مسجد کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. میرے دوستو, ایک وقت تھا جب مسجدیں کچی ہوتی تھیں, نمازی پکے ہوتے تھے. آج مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں. مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں. مسجدوں کو ہمیشہ اپنے گھروں سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے, اپنے گھر لوگ کتنے خوبصورت بناتے ہیں, اللہ کا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اس لیے حکم دیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں میں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ان کو بلند بنایا جائے. مسجدوں کو بلند اونچا بنانا چاہیے. بڑا سبحان اللہ, اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. لوگ دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. ایک مرتبہ یہ عاجز کھڑا تھا تو حضرت نے مسجد کو محبت سے دیکھا اور اس عاجز کو کہنے لگے کہ دیکھو لوگ دنیا میں اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں, میں نے اللہ کی کوٹھی بنائی ہے. تو واقعی یہ اللہ کی کوٹھی ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس جگہ کو. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث سن لیجئے مسجد کے بارے میں.
ہمارے حضرات تو اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ 20 سال گزرے، ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. تو 20 سال ان کے گزرتے تھے اور ان کو اذان جب ہوتی تھی تو وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے. مسجد چونکہ عبادت کی جگہ ہے اور اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو برباد کرنے کی معنی ہے، منع فرما دیا گیا. جب بندہ دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو دھیان کر کے اس گھر میں بیٹھا ہے، اور اگر بار بار وہ باتیں کرتا ہے تو بالآخر وہ کہتا ہے تیرے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو کہ تو اس گھر میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہا ہے. اور نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن صفوری ایک عجیب بات لکھتے ہیں، اور کہیں نہیں پڑھی، صرف اس میں وہیں دیکھی. وہ فرماتے ہیں کہ نمازی لوگ جب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے کہ تم اپنے لیے سواریاں کیوں نہیں لے لیتے؟ تو وہ کہیں گے اللہ کون سی سواریاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو دنیا میں تم نے اپنے لیے منتخب کی تھی. وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اچھا ان کی سواریوں کو پیش کیے جاؤ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ مؤذن آگے آگے ہوگا، پھر مسجد ہوگی، پھر امام ہوں گے، اور امام کے پیچھے اس مسجد کے جتنے مقتدی ہوں گے وہ سارے پیچھے ہوں گے. بالآخر جب پل صراط آئے گی تو سارے مقتدی امام مؤذن سمیت اس مسجد کے اندر بیٹھیں گے، اور وہ مسجد اس طرح پل صراط سے گزرے گی جیسے بحری جہاز سمندر میں سے گزرا کرتے ہیں، اور مسجد سے محبت رکھنے والے سارے پل صراط کو پار کر جائیں گے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا مسجدوں کو آباد کرنے والے. ہمارے حضرات کو مسجدوں سے اتنی محبت تھی، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی، وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وسط ایشیا کی ریاستوں سے گئے تھے حالانکہ، لیکن وہاں جا کر اس قدر وہ بیت اللہ شریف کے اندر رہتے تھے، مسجد حرام میں رہتے تھے، اتنا رہتے تھے کہ عربوں نے ان کا نام جار اللہ رکھ دیا. جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی، یعنی اتنا تو مسجد میں وقت گزرتا تھا کہ لوگ ان کو کہتے تھے یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے. سبحان اللہ. جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ. اللہ واقعی. اور مسجدوں میں سے سب سے اعلیٰ مسجد مسجد حرام، جہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. اور وہاں پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھنا اور اس کا طواف کرنا. سبحان اللہ. بیت اللہ شریف کو دیکھنا اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا. چند چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا. مثال کے طور پر آسمان کو دیکھنا، روز وہی آسمان، وہی ستارے، وہی نیلا رنگ، وہی بادل. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا جی میں تو اکتا گیا ہوں آسمان کو دیکھ دیکھ کے. روز اس کی طرف دیکھتے ہیں مگر اچھا لگتا ہے. ہر دن میں ایک نئی لذت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی طرف. تو آسمان کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا، نمبر 1. دوسرا فرماتے ہیں پانی پینے سے بندے کا دل نہیں بھرتا. آپ دیکھیں 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہ جی پانی سے اکتا گیا ہوں. نہیں، پانی کی طلب ایسی ہے، بلکہ مشروبات سے اکتا جائے گا، مشروبات سے اکتا جائے گا، پانی سے کبھی نہیں اکتائے گا. تو پانی سے دل نہیں بھرتا. اسی طرح 7 باتیں لکھی ہیں، اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ مرد کا دل عورت سے نہیں بھرتا. یعنی ہوس نہیں ختم ہوتی، چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے. اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے.
اور ایک بات یہ لکھی کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا، جتنا بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھے گا اتنا اس کے دل میں بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا اور شوق پیدا ہوگا۔ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی تڑپ ہے۔ اللہ نے اس گھر پر اپنی تجلیات ایسی ڈالی ہیں کہ جن کو اس کو دیکھنے کا موقع ملا، سبحان اللہ، وہ اس کو دیکھنے کے اور زیادہ متمنی ہوتے ہیں۔ تو مسجد کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے جو بندہ مسجد میں اکثر اوقات گزارے گا اللہ رب العزت کی رحمتوں سے وہ وافر حصہ پائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا ان کو اللہ کا پڑوسی کہہ کر پکارا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسند بازار ہیں۔ جامع الصغیر کی ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے نقل کیا کہ جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیسی مزے کی حدیث، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے الفت رکھتے ہیں، کہ جو شخص مسجد سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھیں گے۔ اس لیے تو فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضرت اللہ عنہ خوف زدہ ہو جاتے، فرماتے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے جس کو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ اور اب آخری بات سنیے ذرا، اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ ایک بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، لہذا جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو یہ پڑھتے، یہ عبارت پڑھتے۔ آپ اس کا مفہوم اردو میں سمجھ لیجئے، پھر ان الفاظ کو اپنے ذہن میں دہرا لیا کریں۔ فرماتے تھے الہی عبدک ببابک، اے اللہ آپ کا غلام آپ کے دروازے پر ہے۔ کتنی عاجزی کے الفاظ ہیں، الہی عبدک ببابک، اے اللہ آپ کے بندہ، آپ کا غلام آپ کے دروازے پر ہے۔ یا محسن اتاک المسیء وقد امرت المحسن منا ان یتجاوز عن المسیء، اے اللہ، اے احسان کرنے والے، آپ کے پاس ایک گنہگار حاضر ہوا ہے اور آپ نے حکم دیا ہے نیکوں کو کہ وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ فأنت المحسن، اللہ آپ اچھے ہیں، وأنا المسیء، اور اللہ میں برا ہوں۔ فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، اللہ جو میرے پاس برائیاں ہیں ان کو جو تو آپ کے پاس اچھائیاں ہیں ان کے ساتھ بدل دیجیے۔ یعنی جب اللہ بندوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے اچھے جو ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو جب بندوں کو حکم ہے کہ اچھے بندے بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اے اللہ آپ اچھے ہیں اور میں برا ہوں، آپ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک فرما دیجیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی، مسجد میں آ کر اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارنے کی، تلاوت میں، ذکر میں، دین کی باتوں میں
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے اندر دنیا کی باتوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ بہت اس سے انسان کی ہوئی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں انسان داخل ہو تو نفل اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، کسی وقت دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں جوتے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں جا کر مسجد سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ یہاں معاملہ ایسا نہیں، یہاں تو اس دروازے سے نکلتے ہوئے آپ کو نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور اس سے اندر قدم رکھتے ہوئے داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد کی حدود یہاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ دوسرے ملکوں میں جوتے جہاں اتارتے ہیں وہاں دعا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو دل میں خیال آ رہا تھا ایک دو دفعہ کہ ایسا نہ ہو کہ دوست ادھر وضو خانے میں جا کے کہیں دعا پڑھتے پھریں۔ اور اعتکاف والوں کو چاہیے کہ جب وضو کے لیے باہر جائیں تو وضو کے دوران بات کرنے کے لیے بھی کھڑے نہ ہوا کریں۔ اعتکاف میں آپ اعتکاف کے لیے وضو کے لیے جائیں تو شارٹیسٹ پاسبل راستے سے جانے کی کوشش کریں۔ مثلا یہاں سے دو راستے ہیں، اب ایک راستہ تو یہاں سے دور جا کے وہاں پہنچنے کا ہے، اور ایک راستہ بالکل چھوٹا ہے۔ تو اعتکاف والوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بالکل قریب ترین راستے ہیں نا وضو خانے کے، اس سے جائیں، اور وضو کر کے عام طور پر چونکہ واقف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پوچھ لیتے ہیں جی کیا حال ہے، تو کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ چلتے چلتے تو جواب دے سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر حال احوال نہیں پوچھ سکتے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں گزرے وقت کو قبول فرما لے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔